اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین، گلستان ہند بامبے کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے، جو اپنے امام زمانہ کے عنوان پر چل رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام تک کیسے پہنچے، ہاؤ ٹو ریچ اور امام۔ یہ ٹاپک 7 دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج دیر ہو گئی مجھے آنے میں، اس لیے کہ ٹریفک بہت تھی بامبے سے، اور کل انشاءاللہ کل پرسوں 3 مجلسیں اور ہیں آج کے علاوہ، لیکن کوشش کی جائے گی کہ وقت پہ شروع ہو 9:30 بجے کم از کم۔ یہ ذکر امام مسلسل ہو رہا ہے، ہماری خواہش کہ ہم امام تک پہنچے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ میں باتیں صرف بچوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، میرا خطاب میری بہنوں سے ہے، میرے بھائیوں سے ہے۔ بس بزرگ مجھ سے بہتر جانتے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو اتنا تیار کریں، ان کے مورل کو اتنا بوسٹ کریں، ان کے یقین کو اتنا کامل کر دیں کہ ایک سٹیج ایسا آئے کہ کم از کم ان مجالس جب ختم ہو 10 مجلسیں انشاءاللہ، تو ان بچوں کے دل میں وہ خواہش، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ وش کہ ہم امام تک پہنچیں اور فوراً پہنچیں۔ اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ امیڈیٹلی فوراً پہنچنا ہے۔ پہنچیں گے تو سب انشاءاللہ، آج نہیں کل تو پہنچیں گے۔ سب سمجھتے ہیں زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی انتظار میں، پہنچیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کب پہنچنا ہے، 1 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں۔ اگر بچہ آج 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال 14 سال کا ہے، تو وہ یہ ارادہ کرے کہ مجھے 1 سال کے بعد پہنچنا نہیں ہے، ابھی پہنچنا ہے، ناؤ۔ کیوں کہ ہم اس امام کو مانتے کہ جو اگر ہم خلوص سے پکاریں، آواز دیں تو وہ فوراً جواب دیں۔ اور دوستو ایک چیز یاد رکھو، اب پہنچنے میں مزہ زیادہ ہے۔ ہم نے بہت انتظار کر لیا، اب ہم نہیں چاہتے کہ اور انتظار کریں، اس لیے کہ ایک دفعہ قریب ہوں گے نا، when you get close to your imam then you realize، جب آپ قریب ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو ایک گھر میں، آپ کی جگہ پہ، آپ کی زندگی میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے نا، ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہم آج جو دنیا میں ہیں تو ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ نے جو آنکھیں دی ہے نا، یہ روشنیوں کو دیکھنے نہیں دی، اللہ نے یہ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھنے آنکھیں نہیں دی، یہ دنیا کے حصوں کو دیکھنے کی آنکھیں نہیں دی۔ ہم کو جو آنکھیں ملی ہیں، ہم کو جو روشنی ملی ہے، جو ہم دنیا کو دیکھنے نہیں، ہم اس کو کہ جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی، ہم اس کو دیکھنے کے انتظار میں ہیں۔ ہم یہ آنکھوں سے، اپنی گناہگار آنکھوں سے اس کا انتظار کریں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کے دور کا شیعہ بدنصیب ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم جو فیل کرتے ہیں نا، ہم بہت انلکی ہیں، ہم بہت انلکی ہیں، ہم بدنصیب ہیں کہ اگر ہم 61 ہجری میں ہوتے تو پھر ہم کو خیال ہے نہیں کنتو ماکم فافوزہ ماکم کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس دور میں ہوتے تو ہم آج تڑپ کر یہ نہیں کہتے کہ مولا کاش ہم ہوتے، اس دور میں ہوتے تو ہم اپنے امام کے ساتھ ہوتے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑا انلکی فیل کرتے۔ If you don't feel unlucky، اگر آپ انلکی فیل نہیں کرتے تو یہ آپ کا پرابلم ہے، but everybody should feel this، ہر انسان کو فیل کرنا ہے۔ یہ درد ہے بابا، درد ایک چیز ہے کہ درد اسی کو ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے کوئی، عام لوگوں کو درد نہیں ہوتا۔
ہم کو درد ہے، ہم ہر دھکا ہو رہے ہیں، روز ہم فیل کر رہے ہیں. فیلنگ اسی کو پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی ہوتا ہے. عام انسانوں کو فیل نہیں ہوتا. آپ کا اگر کوئی مال گم گیا تو آپ کتنے پریشان ہوں گے. کوئی قیمتی چیز آپ کی گم گئی، بہت قیمتی ایک ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس جو پرائز لیس ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، اتنا قیمتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، ملینز آف ڈالر کا ہے. گم جائے آپ سکون سے بیٹھیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں، بیٹھیں گے آرام سے؟ پریشان ہو جائیں گے، رونے لگیں گے، تڑپ کے ساتھ پکاریں گے، آواز دیں گے، بے چین ہو جائیں گے. ایک جگہ بیٹھیں گے تو نیند ہو جائے گی، بھوک نہیں لگے گی. بے چینی کے ساتھ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اس کا کچھ گم گیا، لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ پریشان ہے. لوگوں کی نگاہ جب آپ کے اوپر پڑے گی، جب آپ کو دیکھیں گے تو ایک اجنبی بھی کہے گا کہ یہ بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیمتی چیز اس سے دور ہو گئی. غیبت امام میں شیعوں کی پہچان یہی بتائی گئی کہ زبان پر، چہرے پر مسکراہٹ آ سکتی ہے لیکن دل غمگین رہے. غیبت امام میں یہی پریڈکشن ہے، یہی بتایا گیا کہ شیعہ وہ ہوگا کہ راستے میں چلے گا، لوگ کہیں گے ارے اس کی کوئی قیمتی چیز دور ہو گئی. دوستو اس چیز کا ہم افسوس کریں گے. خدا نہ خواستہ کسی کا بزنس میں لاس ہو جائے، وہ اتنے سکون کے ساتھ بستر پہ سوئے گا؟ ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی بڑا لاس ہو جائے، ہم آرام سے رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. امپاسبل ہے، فطرت ہے، نیچر ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. تو ہم اس چیز کے لیے پریشان ہیں جو فانی ہے، جو آج ہے کل مل جائے گی، لیکن اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہے، اس چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے. کتنے مومنین ایسے ہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا پلیز آئی وانٹ ٹو میٹ یو. مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ میں آپ سے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں، میری بہنوں، بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ خط لکھیں بابا، خط لکھیں پلیز، خط لکھیں. اگر ایڈریس ہوتا تو ہم ای میل کر لیتے نا، آج ایڈریس نہیں ہے نا. لکھو خط لکھو، رائٹ اے لیٹر بابا، لیٹر لکھو اور اس میں لکھو مولا آئی وانٹ ٹو سی یو. مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. دوستو اس طرف کو پیدا کرو. غیبت امام شروع ہوئی 300 غیبت کبریٰ 328 ہجری میں، 330 یا 31 ہجری کا یہ واقعہ ہے. عبداللہ ابن علی بغداد کا رہنے والا بڑا بے چین ہو گیا. 335 ہجری کا ہے شاید. بے چین ہو گیا کہ میں نے امام سے، میرا امام ہے اور میں امام سے نہیں مل سکتا. اتنا بے چین ہوا، اتنا بے چین ہوا. اس نے کہا کہ میرا باپ نے تو زیارت بھی کی 11ویں امام کی، لیکن میں اتنا بدنصیب کہ میں اپنے امام سے نہیں مل سکا. بے چینی کے عالم میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ امام سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ شب جمعہ کربلا جاؤ، مظلوم امام کے روضے میں سلام کرو، وہاں پہ تم سے ہو سکتا ملاقات ہو جائے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. وہ کربلا مولا آیا. ایک شب جمعہ نہیں، پلیز غور سے سنیں، آج ایک مکمل میسیج ہے. اب بہت امپورٹنٹ مجلسیں شروع ہو گئی، لاسٹ مجالس ہے، مجھے کنکلوژن تک پہنچنا ہے. اور میری خواہش ہے دوستو، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن میری ایک تمنا ہے، خواہش ہے. وہ خواہش کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ زیارت کرے، اس لیے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے. بچوں میں وہ جذبہ پیدا ہوگا نا، پھر آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں، پھر یہ مشن خود بخود آگے بڑھے گا. میں نہیں چاہتا دوستوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مولا کا زور اور 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد. نو آئی ڈونٹ وانٹ. اس لیے کہ اگر ہم الجل کہہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا فوراً امیڈیٹلی مولا ابھی آ جائے. یہ جذبہ ہو دوستوں. یقین کرو
میری بات پہ یقین کرو، اگر تمہارے پاس ایک جذبہ بچوں میں پیدا ہو جائے نا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو بلیسنگ شروع ہو جائیں گے، جو کام شروع ہو جائیں گے، جو زندگی کا نقشہ بدلے گا، جو امام کے آنے کے آثار بنتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آثار بنتے گئے دوستو یقین کرو جب تو انشاءاللہ وہ امام آئے گا تو تم دیکھنا کہ کیا حالات. چلو پڑھے محمد والا، ایک اور پڑھنے والا کہ کیا حالات بدل جائیں گے. کتنا مزہ آئے گا، لطف آئے گا. آپ ایمان سے بتائیے عیسیٰ میں دمار کتنے خوش نصیب تھے نا، ابو ذر کتنے خوش نصیب تھے، ہارون مکی کتنے لکی تھے کہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے. ہم نہیں دیکھتے، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج کے دور میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر دیکھنے میں کتنا مزہ ہے، کیا بلیسنگ ہے. میں آج ایک دعا بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ 40 تک پڑھنا، اور اس کے بعد میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے کے جاؤں گا بچوں کو کہ کال می وین یو سی یور امام. انشاءاللہ یو آر گوئنگ ٹو میٹ امام انشاءاللہ. لیکن خواہش ہو، آرزو سے پکارو، تمنا سے پکارو. لوگ کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاتا ہوں. ارے میں تو خوش نصیب، اگر میں یہ کرتا ہوں تو بہت اچھا کام نہیں کرتا. نہیں، کچھ لوگ کہنے لگے ارے یہ مولانا تو امام زمانہ سے ملا دیتے ہیں. ارے ملاتے ہیں تو شکر ادا کرو، کوئی تو ہے ملانے والا، کوئی تو ہے بابا. somebody is there to tell you how to meet your imam. میں تو پازیٹیو اس میں لے رہا ہوں. خوش ہو بابا، خوش ہو، تم بھی کوشش کرو. فرق کیا پڑے گا؟ عبداللہ ابن علی مظلوم امام کے روضے میں آیا. آپ صرف اس شخص کے جذبے کو دیکھو، بچوں سے کہہ رہا ہوں. اس واقعے کا جو مین تھیم ہے نا، عبداللہ ابن علی کے جذبے یقین کو دیکھو، اس کی تڑپ کو دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ وہ کیسے ملتا ہے امام سے. کربلا مولا آیا، تڑپ کے پکار رہا ہے، زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، مظلوم امام سے واسطے لے رہا ہے کہ مولا اپنے فرزند کی زیارت کرا. نہیں ہوئی. اچھا 1 دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہا. آج کا زمانہ نہیں کہ 1 گھنٹے میں ہزاروں میل دور چلے جاؤ. وہ زمانہ سفر کرنا ایک پرابلم تھا، پورے کاروان کے ساتھ آنا. اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے. دیکھو دوستو ایک چیز یاد رکھو، اسلام سیکریفائس چاہتا ہے. اسلام فرسٹ ڈے سے سیکریفائس چاہتا ہے. اگر آپ پریپیئر ہیں سیکریفائس کرنے، قربانی دینے، تو دین آپ امام سے ملیں گے. یہ تیار رہو. آپ گھر بیٹھ کے بولے آ جاؤ، نہیں آتے. امام چاہتا ہے، امام بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا کام کر رہے ہو. اور امام صرف کام کرنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے، کوشش کرنے والوں کو سینے سے لگاتا ہے. گھر بیٹھ کے اگر بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو امام سے ملیں گے، کبھی بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. اسلام امام سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے نا، when you serve your religion, when you serve your Islam. امام کی خوشنودگی اسی میں ہے. اس لیے کہ دوستو آج سمتو بھائی کی مجلس میں نے کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم بہت آج کے 209 کے سب سے بڑے شیعہ ہیں. آپ کے ذہن سے یہ نکال دو کہ 209 کے آپ سب سے بڑے شیعہ. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کہے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام چاہتا ہے. آپ امام سے بولے کہ ہم کیا میثم و بوذر و سلمان سے زیادہ امام کے چاہنے والے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج کہ وہ ہم میثم دمار سے زیادہ امام کو چاہتے ہیں، میثم دمار سے زیادہ ہم بڑے شیعہ ہیں؟ 209 کا شیعہ کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. جب میثم جیسا شیعہ، میثم جیسا امام کا چاہنے والا ہاتھوں کو کٹانا پڑا، امتحان دینا پڑا، سیکریفائس کرنا پڑا، تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنا سیکریفائس دیا؟ میں آج بتاؤں گا کہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا فرزند زہرا کا کام ہے. عبداللہ ابن علی کربلا سے چلا. لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں جاؤ، وہاں امام ملتے ہیں. He traveled all the way from Iraq to Israel. اسرائیل گئے، بیت المقدس پہنچے.
وہاں مہینہ 2 مہینہ سے انتظار کیا، وہاں ملاقات نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ مسجد اقصی، مسجد سہلا جاؤ، ایوری ٹیوزڈے امام آتا ہے وہاں پر۔ He came back from Israel to Iraq again۔ مسجد سہلا میں ٹیوزڈے نائٹ گزاری۔ اللہ، یہ بڑی عظیم رات ہے، منگل کی رات، امام کی رات بھر گزاری، کئی ٹیوزڈیز گزارے مسجد سہلا میں، اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھی جہاں مولا کا مصلی، ملاقات نہیں ہوئی۔ دین فائنلی لوگوں نے کہا کہ اب تو کہیں نہیں ہو رہی ہے، آپ حج پہ جائیں۔ حج پہ میدان الفا میں امام سے ملاقات کا ایک چانس ہے۔ کبھی بھی حج پہ جانے کا ارادہ کرو تو یہ بھی نیت کرو ساتھ کہ مولا میں حج پہ آ رہا ہوں and I want to meet you over there۔ یہ نیت کے ساتھ جاؤ تو شاید ملاقات ہو جائے۔ حج پہ گئے، میدان عرفے کو گزارا، پورا حج مکمل کیا۔ اور ایک چیز بتا دو، اگر حج 12 ذی الحجہ کی دوپہر میں ختم ہوتا ہے، زوال کے وقت 12 ذی الحجہ کو حج ختم ہوتا ہے، اگر حج ختم ہونے کے بعد امیڈیٹلی اگر آپ نے عمرہ کیا، ایک عمرہ، اور اس نیت کے ساتھ کیا، اس عمرے کو نظر کیا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو، میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میٹ یور امام۔ تو اگر آپ نے حج کے امیڈیٹ بعد کسی نے عمرہ کیا فوراً 3 دن کے اندر اور 11ویں امام کو نظر کیا، تو وہ عمرہ کرنے والوں سے بھی ایک چانس ہے کہ امام ملاقات کریں، اس لیے کہ بابا کے نام پہ آپ نظر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے امام سے ملنے کا، میں طریقے بتا رہا ہوں۔ یہ سب چیزوں کے بعد خلوص امام دیکھتا ہے، اور امام کی مرضی ہے ملے یا امام نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امام مل جائیں گے، لیکن آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ٹرائی کرو، شاید تم مل لو۔ ہوا کیا؟ اس نے حج کو مکمل کیا، حج کو مکمل کر کے مایوس ہو گیا، بہت مایوس ہو گیا، کہا مولا آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، 1.5 سال کے قریب ہو گیا لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا۔ جب رو رہا تھا تو اس کی پشت پر ایک ہاتھ آیا اور کہا کہ تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے تلاش کر رہا ہوں جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا، میری آنکھوں سے دور ہو گیا۔ تو آنے والے نے کہا کہ یہ امام نہیں تھے، آنے والے نے کہا وہ تیری آنکھوں سے دور نہیں ہے، وہ تیری آنکھوں کے بہت قریب ہے۔ اس نے کہا کہاں قریب ہے؟ میں تو ڈھونڈتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو آنے والے نے کہا کہ تیرا کام ہے ڈھونڈنا، امام دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے، کیا کیا چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ پلٹا، پلٹ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا مجھے امام نے بھیجا ہے، اور اس وقت امام طائف میں ہے، سعودیہ میں ایک جگہ ہے طائف، کہا وہاں چل۔ عبداللہ ابن علی چلتا، علامہ مجلسی نے اس واقعے کو پورا لکھا۔ طائف گیا، وہ کہتا ہے کہ ایک خیمہ تھا نور کا، اور جب قریب پہنچا تو اتنا منور اور اتنا روشن خیمہ تھا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن جب میں داخل ہوا تو میں نے جب نور کم ہوا، بالکل کم ہوا، تو میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا سامنے بیٹھا ہوا۔ میں جا کر مولا کو سلام کر کے ان کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ میں نے کہا مولا اتنے انتظار کے بعد ملاقات کی۔ تو امام نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کتنا پکارتا ہے دل سے، کتنی آواز دیتا ہے، اور کن کن چیزوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ گفتگو ہوئی، دوران گفتگو امام نے جملہ کہا کہ اے عبداللہ ابن علی شکر کر کہ تیری ملاقات اللہ نے کرا دی۔ کہا بے شک مولا آپ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد امام وہ کہتا ہے کہ امام نے اس انگلی سے زمین پہ لکھا، کہا ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام دو کہ ہم کبھی بھی ان لوگوں سے نہیں مل سکتے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پہلا جملہ لکھا کہ جو صلہ رحم نہیں کرتا، خط رحم کرتا ہے، اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ اب صلہ رحم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا چیز ہے، خط رحم کیا چیز ہے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، گناہان کبیرہ شہید دستگیر شیرازی کی کتاب پہلی جلد فرسٹ والیوم 7واں یا 8واں گناہ انہوں نے لکھا ہے۔ خط رحم اگر کوئی کرتا ہے اور صلہ رحم نہیں کرتا، صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، خط رحم اپنے رشتہ داروں کے سے ریلیشن شپ کو بریک کرنا، رشتہ داروں سے خاندان سے تعلقات ختم کرنا،
ریلیشن شپ کو بریک کرنا، دیٹ از کالڈ خط رحم. صلہ رحم اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، ان سے ملاقات کرنا. آج اگر معاشرے میں، سماج میں یہ بیماری ہٹ جائے تو خاندان مل جائے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. دنیا میں جس جگہ پہ جاتا ہوں یہ ایک میجر پرابلم ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ ہمارا سگا بھائی ہے، وہ ہمارا سگا رشتہ دار ہے، لیکن وہ ہم سے ویسے تعلقات نہیں ہے جو یہ غیر ہے، اس سے تو ہمارے اتنے اچھے تعلقات. ہم نے بریک کر لیا. کیوں بریک کیا؟ اس نے ہماری شان میں گستاخی کر دی، اس نے ہمارے پرابلم کر دیا، وہ ہم سے عزت کے ساتھ بات نہیں کرتا. اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے نا، ہمارا اسٹیٹس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو رشتہ دار آئے وہ ہم کو جھک کے سلام کرے. وہ آئے، اگر ہم آئے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور ہمیں بازو بٹھائے، ہم کو پہلے بٹھائے پھر خود بیٹھے، ہمارے آگے نہ چلے. دوستوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے فرسٹ ڈے سے کہا تھا کہ راستہ صراط مستقیم کا سیدھا ہے، بالکل اسٹریٹ راستہ ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ اسٹریٹ راستہ. ہم کیسا جانا چاہتے؟ ایسا جانا چاہتے، ایسا جانا چاہتے. میں نے شادی کی بات کی، وہ بھی برابر انکمپلیٹ رہی اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے. آج اگر میں خط رحم اور صلہ رحم اور امام زمانہ کا جو میسج ہے کہ امام ملنا کسے چاہتا ہے، دوستو انصاف سے بتاؤ کتنے ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے ہمارے چاہنے والے رشتہ دار ہیں، کتنے ہمارے ایسے خونی رشتہ دار ہیں جس سے ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو بریک کیا. خود چیک کرو. اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کو اسی طرح سے زندگی گزارنے دے. لیکن اگر کوئی بریک کیا ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، ان کے بچے ہیں، خاندان ہے، ہم خاندان کو توڑنا چاہتے ہیں. ابھی اپنے شاعر اول نے باغ فدق میں شہزادی کونین کے خطبے کا ذکر کیا کہ مانگ لیتے تو مادر حسین دے دیتی. باغ فدق کا خطبہ پڑھو، انگلش میں بھی ہے، ہوگا گجراتی میں بھی موجود ہے. باغ فدق کا خطبہ پڑھو. شہزادی کونین نے باغ فدق کے ایک ہی خطبہ بی بی کا ہے تاریخ میں، اس خطبے میں بتاؤ، اس خطبے میں پڑھو مادر حسین نے کیسی بات کی ہے صلہ رحم کی، کہ خط رحم کرنے والوں کی سزا کیا ہے. بی بی نے بتایا کہ خط رحم وہ گناہ عظیم ہے. دوستو ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، آج ہمارے سماج میں اس کو برا نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنے ریلیشن شپ کو بریک بھی کرتے ہم کہتے سو واٹ، ہم نے بریک کر لیا اس لیے کہ بڑا نالائق تھا، وہ ہماری عزت نہیں کرتا، وہ ہماری شان میں گستاخی کرتا، وہ ہم سے برابر بات نہیں کرتا. ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حق کو بریک کر رہے. زمانے کا امام کہتا ہے، مولا کائنات کہتے ہیں، گناہ نے کبیرہ میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو اگر خط رحم کرے گا، ریلیشن شپ کو بریک کرے گا، وہ کبھی امام کا چاہنے والا نہیں بن سکتا. دوستو اتنا بڑا مجمع گلستان ہند بامبے میں مجھے سن رہا ہے، میری بہنوں تک میری آواز جائے کہ کبھی کوشش نہ کرو. میں ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. خط رحم کرنے والا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے، میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے، ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، I am responsible for my words. خط رحم کرنے والا، اس کے رزق کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، بند ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا اب تک تو اس امام کا شکر ادا کرو کہ جو اب تک کرم کر رہا ہے. اب تک تم پر کرم ہے. کوئی تمہاری ماں باپ کی نیکی ہوگی جو کام آ رہی ہے. خط رحم کرنے والا، اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا ہے. سمجھے زندگی کی رسی؟ اگر 60 سال مثال کے طور پہ زندگی ہے تو 40 سال ہو جائے گی، مر جاؤ گے. زندگی میں برکت نہیں دیتا اللہ. یہ گناہ کو چھوڑو جبھی تم امام تک پہنچ سکو گے. یہ گناہ اور یہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے زمانے میں 2009 میں یہ سماج میں گناہ نہیں مانا جاتا. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. تمہارے امام زمانہ کیا حکم ہے؟ خط رحم. اس چیز کو چھوڑنا ہے، ارادہ کرنا ہے. مجلس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، اب سنیں، ملنا چھوڑ دیا
اور اگر مجلس کے بعد وہ جائے، جا کر اس سے ہاتھ ملائے، سلام کرے، اور ایک بات بتا دوں، ہم سے چھوٹا ہے ہم سلام کریں گے؟ ارے ہماری شان، ہمارا سٹیٹس، ہم تو بڑے لوگوں کے ساتھ ملتے، جب ہم راستے پہ چلتے تو لوگ ہمیں سلام کرتے، ہم اپنے اس غریب رشتہ دار کو جا کے سلام کریں گے؟ نو بابا نو. اگر آپ کو غریب رشتہ دار کو آپ نے سلام کر لیا تو اللہ جو سلام کرنے کا اجر دیا ہے وہ جواب سلام کا ثواب اتنا نہیں ہے. Why you don't want to take اجر؟ Why؟ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ سمندر بہہ رہا ہے، ارے لے لو بابا اس میں سے کچھ. جاؤ دوستوں، میں ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. ایک ایسی شخصیت تھی کویت میں جو اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے، لڑائی ہو گئی تھی. ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے. بریک کر جائے. آج سے 5-6 سال پرانی بات کروں، میں نے مجلس پڑھی خط رحم کے اوپر. یقین کرے وہ بندہ خود چلا گیا گھر، گاڑی چلاتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا. غریب نے دروازہ کھول دیا. کھول کے وہ پریشان ہو گیا کہ آپ آ گئے میرے گھر. ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ وہ تو مل لیا. اللہ نے برکت کیا دی؟ دوسرے دن کاروباری انسان تھا، وہ کہتا ہے اس کے بعد 3 مہینے کے اندر میرا بزنس، میں اسکائی کو چھونے لگا، آسمان کو چھونے لگا. کاروبار کا گراف ایسا ہو گیا. صرف کیا ہوا؟ اور اللہ نے کیا اجر رکھا؟ ایک ایک قدم کے پیچھے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ایک قدم کے پیچھے. گلستان سے آپ چلے، مثال کے طور پہ بامبے کا کوئی محلہ بینڈرا جیسا ہے، وہاں کوئی رشتہ دار، گلستان سے آپ چلے ایک ایک قدم، آپ تو گاڑی میں جائیں گے لیکن اللہ کے پاس تو سب کیلکولیشن ہے. ایک ایک قدم کے پیچھے 1,000 گناہ معاف ہوتے، 1,000 نیکیاں لکھی جائیں. اتنا اجر ہے. امام نے اپنی انگلی سے صاف لکھ کے کہا کہ جو خط رحم کرے گا وہ مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں. دوستو، میں چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کلین سوسائٹی ہو، ایسی سوسائٹی ہو کہ فرزند زہرا کہے کہ یہاں جتنے مومنین ہیں ان سے میں راضی ہوں. میری باتوں میں اگر خط رحم ختم ہو جائے معاشرے سے، سوسائٹی سے، تو آپ یقین کرو پورے خاندان ایک ہو جائیں گے. پورے خاندان ایک ہوں گے. خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں دوستو، ٹوٹ جاتے ہیں. خط رحم کی اس بیماری کو چھوڑو. دوسری چیز امام نے کہی کہ اطاعت ماں باپ، والدین، یہ بھی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے اطاعت کے بارے. میں نے خود کئی اشرے پڑھے اس پہ کہ ٹاپک ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، تو ہم باپ کو، ماں کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہتی. بڑی ایزی ہم جواب دیں. اینڈ دین وی سے کہ ہم سب سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں، ہم سب سے زیادہ امام کے ساتھ. ہاؤ کین یو سے دس؟ ہاؤ کین یو سے دس کہ ہم سب سے بڑے شیعہ؟ چیک یور سیلف. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، چیک یور سیلف. اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے یہ چھوڑا، تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو؟ یو ریسپیکٹ یور پیرنٹس؟ آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہو؟ باپ نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، ہم نے سن لیا، تھوڑے سے پیسے دے کے کہا ہم تو فیور کر رہے ہیں ماں باپ کو، ہم تو یار ہم ان کے کفیل بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے کفیل بنے ہوئے. باپ کی ریسپیکٹ، ماں کی ریسپیکٹ، یہ اگر بچے سیکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے امام کیسے ملاقات کرتا ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ امام کی عزت کیا کرے گا؟ جو ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتا وہ امام کو کیا ریسپیکٹ دے گا؟ جو ماں باپ کو کا احترام نہیں کرتا وہ امام کا کیا احترام کرے گا؟ ہاؤ کین امام کم ٹو یور ہاؤس؟ بابا کیسے آئیں گے؟ ہاؤ کین ہی کم؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ہو، یہ لڑکا، یہ لڑکی وہ ہے. ہم اتنے سمپلی اگر ماں باپ کوئی جواب کچھ کہے، کوئی آرڈر کرے، کوئی حکم کرے، کہتے آپ پرانے زمانے کے، زمانہ بدل گیا، 2009 میں ہے، آپ تو اتنے پرانے، آپ 50-60 سال کے، آپ کو کیا معلوم آج کل کیا کرنا. اچھا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ دشمن ہے؟ یاد رکھو بچوں، میری بہنوں، ماں باپ سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی مت سمجھو
کہ ماں باپ گزر گئے، اب ہم کیا ریسپیکٹ کریں؟ آپ کے اوپر ماں باپ کے ریسپیکٹ کی ذمہ داری کتنی ہے پتہ ہے؟ جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے، یہ مت سمجھو کہ باپ کو مر کے ماں کو مر کے 20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے اب ہم کیا کریں ان کے لیے؟ نو، اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب ذمہ داری اور بڑھ گئی، اب آپ کو زیادہ ریسپیکٹ کرنا ہے، زیادہ یاد کرنا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو یاد کرو گے تو کل اولاد تمہیں یاد کرے گی، ورنہ منو خاک کے نیچے تاریکی میں اندھیرے میں اس کمرے میں پڑے رہو گے، اولاد پلٹ کر نہیں پوچھے گی۔ پہلے تم سٹارٹ کرو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا احترام کرنا۔ دوستو، ماں باپ کی احترام، ماں باپ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو شخص ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کا خیال کرتا ہے، جو شخص ماں باپ کو کا کفیل بنتا ہے، اس کا کفیل اللہ بن جاتا ہے۔ سنیں، باپ کا احترام تاریخ کا مشہور واقعہ، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہو لوگوں سے، میں اس کا کنکلوژن دے رہا ہوں، خلاصہ، صرف اس لیے کہ اپنی بات کو اور کنفرم کرنے کے لیے۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ، اسلامک ہسٹری ہر کتاب میں ملے گا، اسلامک ہسٹری کا موسٹ فیمس انسیڈنٹ جناب یوسف کا۔ غور سے سنیں، بچوں کے لیے اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اور سب کے لیے یہ میسیج ہے، یہ ایسا میسیج ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ You will reach fast، صراط مستقیم پہ تم چل رہے ہو۔ ایک بچے نے بھی اپنے ماں باپ کے احترام کو سمجھ گیا تو ممبر کا حق ادا ہو گیا۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ جناب یوسف نبی کا، جب یوسف نبی پرائم منسٹر بنے ایجپٹ کے، اور پروٹوکول مل گیا پورا، ان کے بابا جناب یعقوب وہ بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، یوسف مصر میں ہے، کیرو میں ہے، اور ان کے والد کنعان فلسطین میں ہیں۔ ان کے فادر یعقوب کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا یوسف جو بچپنے میں گم گیا تھا وہ اس وقت مصر میں وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بابا کو لے کر آؤ، میں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوسف کے اس انویٹیشن کے اوپر جناب یعقوب اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کنعان فلسطین سے چلے ٹورڈز ایجپٹ۔ ایجپٹ میں داخل ہوئے، جیسی داخل ہوئے، یعقوب اولڈ ہو چکے ہیں، ویری اولڈ۔ جب انٹر ہوئے، پلیز غور سے سنیں، انٹر ہوئے تو سامنے سے ایک بہت بڑا رائل جو ہے ایک لشکر آ رہا تھا، شاہی قافلہ آ رہا تھا۔ یعقوب نے پوچھا بچوں سے اپنے، کون آ رہا ہے؟ کوئی فرعون آ رہا ہے؟ تو بچوں نے کہا نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے جو وزیر اعظم ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے شاہی دستوں کے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ تو باپ بہت خوش ہوا۔ بچوں، ایک چیز یاد رکھو، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ایک چیز یاد رکھو، ماں باپ میں جلسی نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر ریلیشن شپ میں جلسی ہے، دنیا کے ہر رشتے میں جلسی ہے، حسد ہے۔ ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کی برتری پہ حسد نہیں کرتے۔ سگا بھائی حسد کرے گا، سگی بہن جلسی میں آ جائے گی، لیکن ماں باپ نہیں۔ پیور ریلیشن شپ ہے۔ یعقوب خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا وہ آ رہا ہے۔ اب سنو، اطاعت باپ کیا ہے، باپ کیا ہے۔ آج میری بات بچوں کو سمجھ میں آ جائے، میری بہنوں تک کلیئر میسج پہنچ جائے۔
تو دوستو آج ہی کی شب تم استغفار کرو، آج ہی کی شب سوری کہو، آج سے یہ ڈٹرمنیشن رکھو اپنے جذبے میں، آج سے یقین رکھو اپنے جذبے میں، آج سے دل سے پکارو کہ اب تک میں نے جو کیا ہے I want to say sorry to my امام، sorry to my اللہ۔ اس کے بعد آج یہ فرش عذاب پہ بیٹھ کر گلستان ہند میں یہ دعا کرو کہ پروردگار آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کی اطاعت ویسے کروں گی جیسے فرزند زہرا چاہتا ہے۔ پھر then you see کہ آپ کی لائف میں ریولوشن کیسا آئے گا، آپ کی لائف میں انقلاب کیسا آئے گا۔ from tonight اللہ کی بارگاہ میں دیری نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ خوبصورت حسین ہو جائیں گے، آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے، چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کی ہر عزت کرنے لگے گا، آپ کی زندگی میں اللہ برکت عطا کرے گا۔ کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر تم نے آج ارادہ کیا اور اپنے ماں باپ کو سوری کہہ دیا، دوستو سوری کرنے کی عادت ڈالو، سوری کرنے کی عادت ڈالو۔ دوستوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوسروں لوگوں سے سوری کہتے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کے چلو۔ ہوا کیا؟ یعقوب انٹر ہو گئے، یوسف سامنے سے آ رہے۔ غور سے سنیں پلیز ایوری بڈی، قریب آئے۔ یعقوب نبی پیدل چل رہے، اولڈ فادر، بوڑھا باپ، یوسف پرائم منسٹر ہے، پروٹوکول ہے، سواری گھوڑے پر، پورے ان کے پولیس ان کو گھیری بھی ہے، جوان پروٹوکول کے ساتھ۔ جب یہ کاروان بالکل قریب آیا، یوسف اور یعقوب کی ملاقات 14 یا 15 سال کے بعد ہوئی تھی۔ آفٹر 14 اور 15 ایئرس جناب یوسف اپنے بابا یعقوب سے مل رہے تھے۔ 14-15 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے۔ باپ کے دل میں جذبہ کہ میرا لال بچپنے میں گما تھا، آج اتنا حسین اور خوبصورت ہو کے اتنا بڑا ہو گیا۔ یوسف نے جب بابا کو چھوڑا تھا، جوانی تھی، اب ضعیفی آ گئی، بوڑھا ہو گیا باپ۔ 14 سال، امیجن کرو 14 ایئرس کے بعد باپ اور بیٹا مل رہا ہے، بالکل قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ بالکل گھوڑا ان کا جانور پہ سواری پہ یوسف، باپ نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ہوا، صرف کچھ سیکنڈز کے لیے یوسف اوپر ہی رہے۔ باپ کو خوبصورتی سے، محبت سے دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کو ایسا دیکھا، دونوں کی آنکھیں ملی، دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، دونوں ہنسنے لگے۔ اس کے بعد یوسف فوراً اترے گھوڑے سے، باپ سے لپٹ گئے۔ ایک عجیب میٹنگ تھی، 14 ایئرس کے بعد ری یونین ہوا، دونوں مل کے رونے لگے، یوسف بھی رونے لگے، یعقوب بھی رونے لگے۔ باپ بیٹے کی محبت، بیٹے کا پیار، بیٹے کی خوشبو سن کر یعقوب رو رہے ہیں، باپ کی خوشبو، باپ کا لفظ سن دیکھ کر یوسف رو رہا ہے کہ 14 سال کے بعد میں اپنے بابا سے مل رہا ہوں۔ 14 ایئرس کے بعد جب روتے رہے، ایک سٹیج ایسا آیا کہ روتے ہوئے دونوں ہٹے۔ جیسی ہٹے بیچ میں جبرائیل آ گئے۔ یہ بڑا بیچ میں آ جاتے ہیں نہیں، فوراً پہنچ گئے۔ یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آؤں یا نہیں، پہنچ گئے۔ پہنچ کے کہا، یوسف نبی، اے نبی خدا، ملاقات ہو گئی بابا سے؟ He said, yes. After 14 years, I love my father. آج کا شیعہ کیسے کہے گا؟ I love my pop. I love my dad. There's nothing wrong to say dad or pop. لیکن ڈیڈ کی حد تک ہی رکھیں، سمجھ میں آیا؟ ان کی حد تک ہی رکھیں، ڈیڈ کی حد تک۔ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ گے، زیادہ ان کا کلچر اپناؤ گے، ویسٹرن کلچر، تو اسٹیج ایسا آئے گا کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کے جا کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو گے۔ ویسٹرن کلچر اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، not for you، بٹ ان کی تھنکنگ یہ ہے، وہ کسی اور پہ نگاہ نہیں ڈالتا۔ میں بڑے بند الفاظ میں بول رہا ہوں،
وہ کسی اور پہ ان کی نگاہ نہیں ہے، ان کی نگاہ آپ پہ ہے، آپ پہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کے کلچر کو بدلو۔ لیکن دوستو امام زمانہ سے رشتہ رہے گا، امام زمانہ سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگی تو تم کبھی اس کلچر کو نہیں اپناؤ گے۔ Tomorrow I'm going to speak about that. کل بات کروں گا۔ جبرائیل پہنچ گئے، پہنچ کے کہا یوسف ملاقات ہو گئی نبی خدا؟ تو کہاں ہو گئی؟ کہا ذرا اپنا ہاتھ تو کھولیے۔ یوسف بیچارے انوسینٹ فوراً ہاتھ کو کھول دیا، مٹھی بند تھی، ہاتھ کو کھولا۔ جیسے یوسف نے ہاتھ کو کھولا یہاں پہ ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جیسے ہی بلند ہوا یوسف چونکے، نبی خدا ہے، گناہ نہیں ہوا یوسف سے، خدا نہ خستہ کو یہ نہ سمجھے انہوں نے گناہ کیا، نو، یہ ہمارا عقیدہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، سرکار کو تو چھوڑ دیا، کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا۔ یہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ میں اعلان کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا کوئی نبی معصوم اگر گناہ کرے تو وہ امت کو کیا صحیح کرے گا؟ نبی گناہ کرے گا تو تبلیغ کیا کرے گا بابا؟ عصمت ہے وہاں پر، عصمت ہے، معصومیت ہے، معصوم بھی کیسا؟ معصومیت ختم ہو جائے گی، گناہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہے، ترک اولا گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یوسف کے ہاتھ سے نور نکل گیا، اوپر چلا گیا۔ یوسف چونکے، فوراً ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا پروردگار مجھ سے کیا ختم ہوئی کہ نور چاہے؟ تو جبرائیل نے کہا یوسف یہ نور جو چلا گیا تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری نسل میں، تمہارے جنریشن میں نبوت تھی، یعنی تمہارا بیٹا اس کا بیٹا نبی بننے والا تھا، اللہ نے تمہاری جنریشن سے نبوت کو ختم کر دیا، رشتے کو کاٹ دیا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پروردگار کیا میری نسل میں اب کوئی نبی نہیں ہوگا؟ آواز آئی نہیں ہوگا؟ کہا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ پھر کہہ رہا ہوں گناہ نہیں تھا، خطا کیا ہوئی؟ اب سنو پورا میسیج، یہ میسیج اگر میرے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ میں آ گیا، آج کے بعد پھر ہماری کمیونٹی میں یہ کبھی پرابلم نہیں ہوگا کہ وہ اطاعت والدین نہیں کرتے، پیرنٹس کا ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ آج جو سب سے زیادہ آپ کہیں جو مدرسے پڑھنے، وہاں پیرنٹس آ کے یہی کہتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، اولاد صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہیں۔ گھر کے پرابلمز ہیں نا دوستو، جو تمہارے پرابلمز ہیں نا وہ اسی لیے بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے بھی بڑھیں گے۔ احترام والدین ختم ہو گیا، اور احترام والدین نہیں ہوگا تو امام زمانہ کبھی سینے سے نہیں لگائے گا، کبھی ریچ نہیں کرو گے تم۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، میں تو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ورنہ اس میں تم پورے میں گھنٹوں تقریر کرو اطاعت والدین پہ۔ بہرحال یوسف رونے لگے، کہا پروردگار کیا ہو گیا؟ آواز آئی کہ یوسف تم بلندی میں تھے، تمہارا بوڑھا باپ نیچے تھا، اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ تم اوپر بیٹھے رہو باپ نیچے۔ ارے جو نبی کو برداشت نہیں کرے وہ آپ کو، ہم کو کیا برداشت کرے گا؟ سمجھ میں؟ ہمارا تو یہ سوسائٹی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے پیر پہ پیر ڈال کے، باپ آگے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کھڑا ہوا ہے باپ؟ آج وہ ضعیف ہو گیا، آج وہ کما نہیں رہا ہے، آج آپ کما رہے ہیں، آپ ارن کر رہے ہیں، یو آر دا ارننگ ممبر، آپ بریڈ اینڈ بٹر کے آپ کے ہاتھ میں۔ اب تب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے، تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ ہم بہت بڑے شیعہ ہیں، ہم بہت پائس ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں؟ دوستو یاد رکھو، میں نے شاید اس سال یا لاسٹ ایئر، اس سال تو نہیں، لاسٹ ایئر یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر ایک واقعہ رضوی کے عرصے میں پڑھا تھا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دونوں کو ملاؤ، باپ کا اور ماں کا، اس کے بعد خود کنکلوڈ کرو، اپنے آپ کو چیک کرو۔ Then when you check yourself, you will know کہ can I go and see امام؟ خود سوال کرو اپنے دل میں، کیا میں مل سکتا ہوں امام سے؟ اگر نہیں مل سکتے، if you decide کہ میں نہیں مل سکتا ہوں امام سے، تو پلیز پلیز پلیز
ابھی اسی وقت فرش اللہ میں بیٹھ کے say sorry to your امام، معافی مانگو امام سے، امام کو کہو مولا پلیز معاف کر دے، I will not do next time، میں کبھی نہیں کروں گا مولا، میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور آج کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکاؤ۔ جس دن تم نے ماں باپ کے سامنے سر جھکایا، دوستوں میں یقین کرو، میں لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے کہوں گا کہ اگر لڑکیاں اپنے ماں باپ کی اطاعت میں آئے نا تو ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے گی نا، رشتہ اچھا آئے گا۔ آج پرابلم ہے، کہتے ہیں مولانا کچھ دعا بتائیے کہ رشتہ آتا ہے لیکن رک جاتا۔ ارے بابا چیک کرو کہ ہاؤ یو آر بیہیونگ ود یور پیرنٹس، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بیہیو کرو، خود چیک کر لو۔ ہم پریشان ہیں مولانا، میں مجبور ہوں دوستوں، مجبور ہوں، 20 دن سے بامبے میں ہوں، پہلی محرم سے میرے اوپر اتنا پریشر ہے، گاڑی میں مسلسل فون، دن بھر فون، میں کیا کروں؟ لیکن یہ ذمہ داری ممبر کی بھی ہے، ممبر کا بھی حق ہے، مجھے بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی بچے خراب ہے، کوئی بہنیں خراب ہیں، میری نیت یہ نہیں ہے۔ اگر ہیں یا کوئی نہیں ہے، کئی میسیج کوئی سن لے تو ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، بھائی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں گلستان والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، نو، میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرا میسیج گلوبل میسیج ہے، میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں۔ جہاں جہاں سیڑھیاں جائیں گی، جہاں جہاں لوگ سنیں گے، اگر کسی کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے پاس یہ پرابلم ہے تو چیک یور سیلف۔ آپ یقین کرو اتنے پرابلمس ہیں ہمارے اس شہر میں، ہر جگہ ہے، دنیا کے ہر حصے میں ہے یہ پرابلم۔ تو پہلے چیک کرو کہ ماں باپ کے ساتھ اطاعت کیسی ہے۔ امام سے ملنا چاہتے ہو نا، گھر کے پرابلمس کو دور کرنا چاہتے ہو نا، اپنی زندگی اپنی لائف کو بنانا چاہتے ہو۔ دوستو ہم شیعہ ہیں، شیعہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے آئیڈیلز ہیں، لوگوں آئیڈیل ہے ہمارے سامنے، کئی آئیڈیلز ہیں۔ آپ امام سے بتائیے جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو تو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، بغیر آئیڈیل بنائے کوئی زندگی گزارتا ہے؟ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی بڑا آدمی آئیڈیل ہوتا ہے۔ کوئی پڑھا ایجوکیشن میں جا رہا تھا، اس کے سامنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے، وہ بچے کہتے ہیں ہم ویسے بنیں گے۔ اسپورٹس میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم ویسے اسٹار بنیں گے۔ آئیڈیل بنتے ہیں نا، ہم کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتے، پھر اپنی زندگی کی رسی کو، زندگی کے نیچر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم یوں ہی آنکھ بن کر کے نہیں کرتے، ہر زندگی کا ایک نیچر، ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی چلانے کا۔ پھر آپ کے پاس کتنے آئیڈیل، میں معصومین کو چھوڑ دو، میں معصومین کی بات نہیں کرتا۔ آپ کے پاس سلمان آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس میسم آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس رہبر انقلاب آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس رہبر انقلاب کے بابا آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے پاس اب ہمارے پورے علماء آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اگر میسم 9 درجے کے ایمان پہ پہنچا تو ہم تو کم از کم 1 درجے پہ پہنچے؟ آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہارون مکی امام کا اتنا چاہنے والا کہ وہ اگر آگ میں کود جائے تو آگ اس کے لیے گلزار بن جائے، آگ اسے جلائے نہیں؟ تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں بھی ایک ہارون کی طرح بنوں؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل آج کے دور کا شیعہ ایک نارمل، بالکل جیسا دنیا کے ہر قوم کے لوگ چل رہے ہیں، ہر انسان چل رہا ہے، ویسا رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ویسا رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیے، آپ کو مبارک ہو، پھر کبھی بھی امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ What are you doing? What are you doing, Baba? What are you doing? Are you doing anything for Islam? Are you doing anything for your Imam? ہم کچھ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر رونا کیا ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں الجل؟ کل امام آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، پلیز ویک اپ بابا، ویک اپ۔ بہت سو گئے، بہت دن گزر گئے، اب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، یو ہیو ٹو کم اپ ان یور لائف۔ خاموشی کے ساتھ نہیں گزر سکتے۔ انسان وہ نہیں، انسان کامیاب نہیں ہوتا، دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے، دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے جو خاموش رہ کر گزارے، وہی انسان ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہی از ویری پشنگ، ہی از ویری پشنگ، ہی از ویری اسمارٹ، ہی از ویری ڈائنامک۔ ڈائنامک کس کو کہتے ہیں؟ ڈائنامک گھر میں بیٹھ کے خاموشی سے زندگی گزارنے والے کو ڈائنامک کہتے ہیں؟ نو، ڈائنامک کا ورڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر بزنس میں کوئی آگے بڑھا کہتے ہیں ہی از ویری ریئلی ڈائنامک، ہی از ویری آنیسٹ، ہی از ویری پشنگ۔ جب آپ اپنے دنیا کے لیے ڈائنامک بن رہے ہو تو آپ اپنے امام کے لیے ڈائنامک کیوں نہیں بنتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پلیز ویک اپ بچوں، میری بہنوں، ایسے ڈائنامک بنو، اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ بناؤ، اتنے ڈائنامک ہو جاؤ کہ تم سٹارٹ کرو کام کرنا۔ سب سے پہلا سٹیپ
ریلیشن شپ کو بریک مت کرو، خاندان کو مضبوط کرو، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ ایک گھنٹے میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، ریئلی ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، اس پہ ایک ایک اس پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں 1000 ایک اچھے پورے پڑھ سکتا ہوں، میں صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں۔ اطاعت والدین، اب میں ماں کی بات سن لے تو کم از کم یہ چیز آج مکمل ہو جائے۔ میں نے رضوی میں شاید 2 سال یا 3 سال پہلے یہ انسیڈنٹ پڑھا تھا، میں یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا ذہن میں آئی بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ باپ کا آپ نے سنا، اب ماں کا سن لو۔ ماں باپ کا سمجھ میں آ جائے گا، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں، یقین کرو بات پہ۔ اگر آج بچے آج کی رات اس اذا خانے سے، اس فرش اذا سے اٹھ کر یہاں معافی مانگ کے اپنے ماں باپ کے سامنے سر کو جھکا دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد عہد کر لیا کہ میرے پروردگار، میرے کریم، آج کے بعد میں اپنے ایمان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی دل آزاری ان کی نہیں کروں گا، کبھی ان کے سامنے بڑی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ عزیزو، جیسا جیسا مولا کائنات کے لیے حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، وہی سیم ورڈ ماں باپ کے لیے کہے گئے کہ ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، رحمت برسے۔ اب اس سے زیادہ کلیئر میسج کیا چاہیے بابا؟ اس سے زیادہ کلیئر اور کیا چاہیے؟ ویری کلیئر، ویری کلیئر، ویری کلیئر۔ معصوم کے لیے جو کہا گیا وہ تمہاری ماں کے لیے کہا گیا، باپ کے لیے کہا گیا۔ اپنی ماں اگر تمہارے درمیان میں ہے، باپ تمہارے درمیان میں ہے، تو یو آر دی لکیسٹ پرسن آن دی ارتھ۔ زمین پہ سب سے بڑے خوش نصیب ہو تم۔ وہ بلیسنگ ہے، وہ شیڈ ہے ماں باپ کا، رحمت کا سایہ ہے۔ تو دبئی کا وہ انسیڈنٹ میں بتا دوں، دبئی میں ایک مسجد ہے، مسجد الکبیر، وہاں پہ جب ہم پہنچے کسی کے ساتھ تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیگر بنا ہوا ہے، فقیر ہے، مسجدوں کے سامنے جیسے لوگ مانگتے ہیں ویسے مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مولانا آپ اسے جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو ہم۔ کہا یہ شخص وہ ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ رئیس آدمی تھا، مطلب بہت پیسے والا تھا، اس کا محل کے ویسا تو گھر تھا، اس کا پیلس گھر تھا، پیلس کی طرح، اور اس کے بچے جب چھوٹے تھے تو سونے کے چمچے میں کھانا کھلاتا تھا۔ ہم ناولس میں پڑھتے ہیں کہ گولڈن سپون، کبھی دیکھا تو نہیں بابا، آپ نے دیکھا ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ بامبے میں ہوں گا کسی کے پاس، اللہ مومنین کے سب گھروں میں سونے کے چمچے ہو جائیں، نہیں آپ کہیں گے تھینک یو ویری مچ، ایسی دعا دے کریں بس، اور کچھ کہے ہی نہیں، بس یہ دعا دیں کہ سونے کے چمچے آ جائیں۔ ویسے رسٹڈ سپون میں مزہ زیادہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد سب۔ سنا آپ نے؟ کہا کہ سونے کے چمچے میں کھاتے تھے یہ لوگ۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ہو گیا بھائی، اتنا بڑا پیلس کی طرح مکان اور آج یہ ایسے ہو گیا، گراف ایسا گر گیا زمین پہ۔ تو کہا کہ ہاں اتنا زبردست کاروبار، اتنا زبردست بزنس، اور لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم تھا۔ میں نے کہا پرابلم کیا تھا؟ تو کہا یہ محل میں رہتا تھا، اپنی بیوی، لوننگ وائف اور بچوں کے ساتھ اپنے محل میں رہتا تھا، لیکن اپنی ماں کو آؤٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ سمجھ گیا آؤٹ ہاؤس کیا ہے؟ سرونٹس کوارٹر، بڑے گھر کے باہر 1-2 کمرے ہوتے ہیں، نوکروں کا کمرہ جسے کہتے ہیں۔ ماں وہاں رہتی تھی، بیٹا محل میں رہتا تھا۔ تو کہا جب تک ماں زندہ تھی اس کے بزنس کا گراف یہاں پہ تھا، ماں کا انتقال ہوا گراف نیچے گرنے لگا، اتنا گرا اتنا گرا اتنا گرا کہ آج فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ لاس لاس لاس، جس نے دیا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے، سمجھے؟ جس نے تمہیں مال دے کر غنی بنا دیا نا، اس کو لینا بھی آتا ہے۔ اس کے قہر سے ڈرو، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو غیر حساب دیتا ہے، لیکن جب لیتا ہے تو اتنی خاموشی سے لے لے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
پوچھا، میں نے پوچھا کیوں ہے، اپنی ماں کو باہر کیوں رکھا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی کا پریشر تھا. سمجھے؟ میں آج سے زیادہ کیا کروں، 3 دن بامبے میں ہوں، کھانا بھی کھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندی کر دیں یہ لوگ. بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. پریشر تھا، فورس تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور ماں. میں اردو میں نہیں بولتا، میں نہیں رہنا چاہتی، میں دیکھنا نہیں چاہتی. اب یہ ایک پوری ٹاپک ہے، میں نے چھیڑ دیا. وقت بھی ہو گیا، 55 منٹس ہو گئے. پتا ہے آپ کو پتا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں 400 کلومیٹر دور، سانگلی ایک جگہ ہے سونا بامبے میں، مہاراشٹر میں. صبح میری مجلس ہے 7:30 بجے، وہاں پر رات بھر ٹریول کروں گا. آج یہ 4تھی مجلس ہے، پھر کل صبح آؤں گا، پھر 3 مجلس ہے، پھر رات میں آپ کے پاس آنا ہے. بہرحال جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ضامن ہے میرے. آپ تو بولیں گے خوشی بات ہے، بہت ڈانٹ دی. یہ میں کل یہیں سے شروع کروں گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. کل میری ٹاپک یہیں سے شروع ہوگی. پریشر تھا، پریشر. اور آپ کو تو پتا ہے جب پریشر پڑتا ہے کسی کا، ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. ہم ماں کو بول سکتے، باپ کو جواب دے سکتے، لیکن ان کو نہیں. اس لیے کہ ہم ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. بابا ڈکٹیشن لینا بری بات نہیں ہے، لیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ہر چیز کو ایک لائن کو ڈرا کریں، اس کے بعد ڈکٹیشن لیں. ایسا نہیں کہ آپ صرف ڈکٹیشن لیں، کبھی آپ بھی تو دے. اب بابا تم تو رجال ہو نا. بہرحال ان کا آرڈر تھا کہ آپ کی ماں میرے ساتھ نہیں رہے گی. And he said fine. میں اس کا، آپ دیکھیں دوستو، میں اس کو اگنور کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گا جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے مصیبتیں اٹھائی، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے تمہیں بازو نہیں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، شکم میں. افسوس، علی والا، انتظار امام کرنے والا، امام سے ملنے والا، اس کا خیال نہیں. اتنے بڑے احسان فراموش ہو گئے کہ جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ایک نئی زندگی دی، تم اتنے مجبور تھے کہ بھوک لگتی تھی، تم بول نہیں سکتے تھے، زبان میں طاقت نہیں تھی، روتے تھے تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کے تمہیں فیڈ کرتی تھی. مکھی تمہارے جسم پہ آتی تو تم رونے لگتے، چونٹی اینٹ اگر آ کے کاٹنے لگتی تو تم اتنے مجبور تھے کہ تم اینٹ کو ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ تھی کہ جو اپنے آرام کو چھوڑ کے تمہاری نیند کو، تمہارے جسم سے چونٹی کو ہٹاتی. آج تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت آ گئی، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تھوڑا پیسہ آ گیا تو اس کو بھول گئے. اگر تم نے اس کو بھلا دیا تو تم امام کے کیسے چاہنے والے، کیسے ملو گے امام سے؟ Then how can you say کہ you are going پہ آل محمد؟ How can you say کہ you are doing انتظار for your امام؟ کل اس کو کنٹینیو کروں گا. دوستو راستہ سیدھا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں ایک ہی جملہ، صراط مستقیم سامنے ہے، امام زمانہ سامنے ہے. ہم ایسا جا کے امام سے نہیں ملے، ایسا جا کے نہیں ملے. شیعہ وہ ہے کہ شیخ 2 قدم آگے بڑھا امام تک پہنچے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرم امام تمہارے اوپر کیسے ہوتا ہے. میں کیا کروں، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 3 دن اور ہیں. آپ کو زحمت ہے 3 دن کی، اور اب امپورٹنٹ ڈیز آ گئے. پلیز ڈونٹ مس اٹ. کل انشاءاللہ ویل اسٹارٹ بائی 9:30 انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. ماں باپ کی ذمہ داری ہے امام تک پہنچنے کے لیے. ماں باپ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے. ماں باپ خوش ہے نا تو امام بھی خوش ہے. اور یہ پیغام کربلا کا ہے، کربلا کا پیغام ہے.
آپ کو پتا ہے کہ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ماں کی دعا یا باپ کی دعا کیا ہے؟ آج ماں کی دعا سنیں کہ ماں کی دعا کیا ہے۔ حسین امام ہے، حجت خدا ہے۔ امام اگر حکم دے ستارے زمین پہ آ جائیں، چاند زمین پہ آ جائیں۔ حسین ابن علی حکم دے تو امام ہر ناممکن ممکن ہو جائے، حجت خدا ہے۔ امام حسین چاہتے تو کیا علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ امام اگر دعا کرتے تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن کربلا درسگاہ ہے، کربلا پیغام ہے۔ امام نے پلٹ کر لیلا سے کہا، لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا، سرخی نمایاں ہو گئی۔ ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ امام نے کہا، لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ لیلا جاؤ خیمے میں دعا کرو۔ کربلا کی عجیب دعا کی۔ لیلا خیمے میں آئی، بالوں کو پریشان کر دیا، خاک پہ بیٹھ گئی، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یوسف سے یعقوب کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے تو ایک جملہ کہا بابا پیاس مہرے ڈالتی ہے، بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہنے لگے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، جمعے کا دن تھا، امام زمانہ کو پرسا دے، زمانے کے امام کو پرسا دے۔ عزیزو، علی اکبر کا غم بہت بڑا غم ہے، اتنا بڑا غم ہے کہ مظلوم کربلا کے ایک شاعر ہندوستان کا نوحہ لکھ رہا تھا۔ نوحہ لکھتے ہوئے پہلا مصرع اس نے لکھا امام کی طرف سے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا، بس یہ لکھا، قلم کو بند کر دیا۔ کہنے لگا ہائے میں نے یہ کیا لکھ دیا۔ امام کے لیے عباس کا غم بھی بہت بڑا تھا، قاسم و عون و محمد کا غم بھی بہت تھا، لیکن میں نے یہ کیا لکھ دیا کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا۔ بس عزیزو قلم کو بند کر دیا، کتاب کو بند کر دیا۔ رات کے حصے میں جب سو رہا تھا، خواب میں خود اپنے مظلوم کو دیکھتا ہے، میرا مظلوم امام بنفس نفیس آیا ہے، آ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ اے شاعر تو نے قلم کو بند کیوں کر دیا، تو نے اس کو نوحے کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو اس نے کہا مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے سب کا غم ہے۔ تو کہا بے شک سب کا غم ہے، لیکن جو تو نے مصرع لکھا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا، مجھے میرے بچے کے مرنے نے مار دیا۔ عزیز و حسین صبح سے ہر شہید کی لاش پہ جا رہے تھے، لیکن جب عباس کی لاش پہ گئے تو علی اکبر سہارا دینے والا تھا۔ قاسم کا پامال لاشا اٹھانے گئے تو ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے۔ جب عون و محمد کی میتیں لائی تو اس وقت علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے۔ جب اپنے اسعد کی میتوں پہ جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہمیشہ حسین کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ ارے جب جوان بیٹے نے پکارا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، ایک ہی جملہ منہ پہ تھا، ولدی حسین کدھر آئے بیٹا، بیٹا بابا کدھر آئے بیٹا، بیٹا ایک دفعہ آواز دو۔ حسین جب پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا ہے، ارے اپنے آپ کو اون سے گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے۔ بیٹے کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا میرے لال تیرا باپ آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، حسین پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر کا ماتم ہے، آنکھوں میں غم ہے نا، آنسو ہے نا، دعا کرو علی اکبر کا زخمی سینے کا واسطہ لے کر، علی اکبر کا واسطہ جناب زینب کو دو۔
بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا ماتم ہے۔ اس لیے کہ دوستو غم علی اکبر وہ ہے کہ یزید کے دربار میں جب سرائے مبارک پہنچے، یزید نے جب حسین کے سر کو دیکھا تو ایک جملہ کہا حسین بہت جلدی ضعیف ہو گئے، حسین تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید، حسین جب کربلا میں پہنچے حسین کی یہ حالت نہیں تھی، عاشورے تک نہیں تھی، لیکن جب علی اکبر کی آواز سنی بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کا غم ہے بابا، جوان بیٹے کا غم ہے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو کہ آپ کو آج جناب زینب دعا دے، بی بی فاطمہ دعا دے آپ کو۔ علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کر سینے کے زخم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ لیا، اس لیے کہ بیٹا ہے، جانتا ہے میرا بوڑھا باپ اکیلا ہے۔ ہاتھوں کو رکھ لیا۔ حسین نے ہٹانا چاہا تو شہزادے نے پھر رکھ لیا۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، زخم دیکھا سینے کا، دل پھٹ گیا۔ اب کیا کرے بوڑھا باپ؟ نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹا، سینے سے یا علی کہہ کر سینے سے بچی کا بل نکالا۔ وہی بیٹھے ہوا ہے حسین۔ ایک روایت ہمارے پاس نورانی روایت آئی ہے، علی اکبر کا سر زانوں پر ہے، حسن علی اکبر کو دیکھو، حسین کے صبر کو دیکھو۔ جب حسین بیٹھے ہوئے تھے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر، تو کربلا کے میدان سے ایک جن پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے جا کے زعفر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ کربلا میں حسین نرغے میں ہے۔ زعفر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا، اس نے دور سے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کر کہا زعفر قریب آ جا۔ اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، ارے اولیاء کی ارواح ہے، ملائکہ ہے، ہجوم ہے کربلا کے میدان میں۔ امام نے کہا زعفر کو راستہ دیا جائے۔ زعفر قریب آیا، قریب آ کر اس نے حسین کو سلام کیا، پھر علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ مولا یہ کون ہے؟ مولا کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا خوبصورت ہے، مولا کون ہے؟ تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا زعفر میرا 18 سال کا لال ہے۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے کہ شہزادی زینب آپ کو دعا دے۔ امام نے کہا زعفر میرا 18 سال کا بیٹا ہے۔ کچھ جان باقی تھی علی اکبر کی۔ امام نے سینے پہ سینہ رکھ کر علی اکبر کو اٹھایا، آگے بڑھنے لگے خیمے کی طرف۔ تھوڑی دور جاتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، پھر آگے بڑھتے۔ حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ارے اس کی ماں اس سے ملاقات کر لے، لیلا ملاقات کر لے، لیکن ابھی خیام حسینی کو کچھ فاصلہ تھا۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جوان بیٹے کی میت بوڑھے باپ سے نہیں اٹھی، اب آپ بچھا دی، علی اکبر کی میت کو رکھ دیا۔ پہلی مرتبہ حسین نے کہا بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے نکلے، پیچھے والیاں وہاں محمدہ کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے۔ زینب سفید رضا اوڑھ کر استقبال کو آئی، علی اکبر کی میت کو دیکھا، زخمی سینے کو دیکھا، اور محمد سے زیادہ چاہا۔ زینب علی اکبر کے سینے پہ گر گئی، کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے، تیری میت آ گئی، علی اکبر تیرے غم کو تیری زینب کیسے پورا کرے؟